اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں؟ آج ایک دو دن سے کچھ فرینڈس پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ اس پہ بات کریں۔ یہ جو لاہور میں کوئی واقعہ ہوا نا، لاہور میں کوئی لڑکی جس نے وہ عربی خطاطی والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس پہ ایک طرح سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی، اور وہ لوگ اس کو بہت مطلب جاہلانہ حرکت تصور کر رہے تھے، لوگوں کی اس حرکت کو بہت جاہلیت تصور کر رہے تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں۔ اب اس پہ میں بات کروں گی تو شاید ان کو وہ بات اتنی اچھی نہ لگے، بہرحال میں اس پہ بات ضرور کروں گی۔ بہت کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میں اتوار بازار میں گئی تھی، تو اتوار بازار میں نا پرانی کتابوں کا ایک اسٹال لگتا ہے، تو وہاں پر میں جا کے کچھ ناولز وغیرہ اور کچھ کتابیں خریدتے رہتی ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں کتابیں نا۔ تو جب میں ادھر گئی نا، تو وہاں پر پٹھان افغانی لڑکے تھے ینگ، جو وہ کتابیں بیچ رہے تھے ردی کے، مطلب ایک دوسرے کے اوپر ناولز اور کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ردی کے انداز میں پڑھی ہوئی تھی نا۔ تو اس ردی میں نے دیکھا کہ ایک کتاب ہے اور بائبل ہے، انگلش میں تھی وہ کتاب۔ تو میں نے وہ بائبل کی وہ میں نے کتاب فوراً اٹھا کے نا، تو میں نے اس افغانی لڑکے کے ہاتھ میں دی۔ میں نے اسے کہا، بچے یہ کتاب جو ہے نا، یہ کرسچنز کا قرآن مجید ہے، تو اس کو ذرا اوپر رکھو۔ تو ایک دم سے اس لڑکے نے وہ بائبل کو چوما، ماتھے کے ساتھ لگائے اور پھر سینے کے ساتھ لگائے، اور یا اللہ توبہ، یا اللہ خیر کہنے لگا۔ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہتے کہ یہ کرسچنوں کا قرآن مجید ہے۔ اتنے میں ایک کرسچن بندہ میرے پاس آیا، تو مجھے کہتا ہے کہ وہ ان پڑھ تھا، تو مجھے کہتے ہیں، باجی یہ انجیل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے جا کے فوراً بہت ادب کے ساتھ اس کو لیا، مطلب جو بھی پیسے وہ مانگ رہے تھے وہ پیسے دے دیے۔ تو صرف میرا یہ کہنا کہ یہ کرسچنس کا قرآن مجید ہے، تو ہم نے اس قرآن مجید کو آنکھوں کے ساتھ، ان کے قرآن مجید کو، ان کے الہامی کتاب کو آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ڈنمارک میں جب خاکے بنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہم نے ان پہ بہت دکھ کا اظہار کیا تھا، بہت دکھی، بہت غصہ ہوئے تھے ہم مسلمان۔ تو ہم سے یہ کہا گیا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنائیں، اور تب ہمارا جواب یہ تھا کہ کیا کرتے ہو، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم نہ کریں تو اسلام سے نکل جائیں گے، وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، ان پہ ایمان لانا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں موجود ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ یا جیسے اکثر میں ایک بات کرتی ہوں کہ اختر شیرانی نشے میں تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا فلاں شاعر کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں بندے کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ ہر بندے کو گالیاں دے رہے تھے، کہتے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک سے ایک بندے نے ان سے کہا کہ وعلیکم السلام، ایک بندے نے ان سے کہا نا کہ یہ میں کوئی تھوڑی سی بات کر رہی ہوں، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہیں۔ تو ایک دم سے اختر شیرانی نے وہ اٹھا کے نا باٹل شراب والی، وہ اس کے سر پہ دے ماری، اور اس کو کہا بدبخت میری ایمان کے پیچھے پڑ گیا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں اتنے نشے میں ہوں؟ تو ہم اتنے نشے میں ہو کہ بھی اتنے نشے میں نہیں ہوتے، ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے، ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنی ایون زبان سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے۔ پھر ایک خاتون آتی ہے کسی دکان میں، اور عربی خطاطی والے کپڑے پہن کے، اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے یہ ڈرامہ ہی ہو سکتا ہے یہ اسکرپٹڈ ہو، کیونکہ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک ٹیٹ و ٹیٹ حسینہ آتی ہے، اور
اس کو نکال کے چلی جاتی ہے اور مولویوں پہ طعن و تشنیع شروع ہو جاتی ہے اور جاہل پاکستانی عوام کو ببانگ دہل جاہل کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. اب کیا کیا جائے اگر جاہل ہے اور سمجھ نہیں آتی. بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میری ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ رضیہ میں اجرک لے کے آؤں گی، اس کے ٹراؤزرز بنائیں گے، ساتھ میں سفید کرتے ہوں گے اور سترنگی دوپٹے ہوں گے. ہم نے بڑا وہ کیا، اور جب اس نے مجھے اجرک لا کے دی نا تو میں نے اجرک کو بوسہ دیا تھا، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا کبھی ٹراؤزر بھی بناؤں گی، کیونکہ وہ چادر تھی اور وہ محترم قابل احترام. اسی طرح زبانیں الہامی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے آدم کو سارے وہ بتا دیے نا، سارے الفاظ بتائیے، ساری زبانیں ان کو وہاں سکھائی گئی تھی، ہر چیز سکھائی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ الہامی ہاں یہ الہامی زبانیں ہیں، زبانیں ساری مقدس ہیں، تو کپڑوں پہ ان کے الفاظ لکھنے کی کوئی تک بندی نہیں ہے. تو یہ ایک بدرنگ بات ہے، یہ ایک مزیدار بات نہیں ہے. اوپر سے آپ لکھتے بھی وہ لفظ ہے جس پہ آپ مولوی کو خاص طور سے کرٹیسائز کر سکیں، کیونکہ ہم نے حلوے اور مولوی کو ایک ساتھ شکر کرو میں مولوی نہیں ہوں، ورنہ میں تو تم لوگوں کے جنازے ہی نہ پڑھتی، میں تو بغیر جنازوں کے دفنوا دیتی. میں تو ایک ایک نکاح پڑھانے کے تم سے لاکھوں روپیہ طلب کرتی کہ آپ لاکھوں اڑا دیتے ہو، لیکن مولوی کے 2000 دینے میں آپ کو قیامت موت پڑتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو مت لکھا کرے، آپ کیوں قرآنی عربی رسم الخط میں اپنے کپڑوں پہ الفاظ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں گھومتے گھامتے مارکیٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. یہ تو شکر کرو بچت ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے. اور یہ ہمیں اسی طرح آزمایا جائے گا، اور ہم اسی طرح سر جھکا کے کھڑے رہیں گے کہ ہم شاید جاہل ہیں، لیکن اس کا کیا علاج ہے. تو بس کہتے مت کرو، لگ جائے گی، اللہ خیر کرے. یہ میری سوچ ہے اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی.